بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دست کوز اگر، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے، قسط نمبر 32 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ خرم بڑی شدت سے اپنے والدین کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے تو یقین تھا کہ مسز فرقان کو نمل ضرور پسند آ جائے گی، ایک تو اس لیے کہ ان کے سامنے اپنی بے تحاشا پسندیدگی کا اظہار کر دیا تھا اور بیٹے کی کسی خواہش کو رد نہیں کرتے تھے، دوسرے یہ کہ نمل واقعی ایسی ہی تھی کہ اسے دیکھتے ہی پسند کر لیا جائے۔ اس کے صرف نین نقش خوبصورت نہیں تھے بلکہ اس کے چہرے میں بلا کی کشش بھی تھی کہ دیکھنے والا خود کو اس کی جانب کھینچتا ہوا محسوس کرے۔ اس لیے والدین کی طرف سے تو وہ کافی حد تک بے فکر تھا، البتہ اسے نمل کے گھر والوں کا جواب جاننے کی جلدی تھی اور اس سے بھی زیادہ خود نمل کا رد عمل کے متعلق سوچ سوچ کر متجسس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں رومیلا نے کن الفاظ میں خرم کی بات اس تک پہنچائی ہوگی۔ وہ سب سن کر اگر نمل نے یقین نہیں بھی کیا ہوگا تو بھی اب اس کے والدین کو اپنے گھر میں دیکھ کر وہ اس کی باتوں پر ایمان ضرور لے آئی ہوگی۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ خود بھی ساتھ چلا جائے اور نمل کے تاثرات خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، مگر ایک تو فرقان حسن اور مسز فرقان نے اسے چلنے کے لیے کہا ہی نہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ خود ہی ڈھیٹ بن کر کہتا، مسز فرقان نے اپنے بولنے کی عادت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے خود ہی اسے باور کرا دیا کہ اس کا فی الحال جانا مناسب نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں تو اتنی بے چین ہو رہی ہوں کہ دل چاہ رہا ہے انگوٹھی بھی ساتھ لے جاؤں اور خود ہی پہنا بھی آؤں، کیونکہ خرم کا تو اس وقت جانا کسی بھی طرح ٹھیک نہیں۔ ایک تو ہم ابھی لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں اور تمہارے ڈیڈ نے انہیں کھل کر بتایا بھی نہیں کہ ہم کس مقصد سے آ رہے ہیں۔ نمل کو تو بے شک تم بتا دو، مگر نمل سے کہنا بھی گھر میں ذکر نہ کرے، ہو سکتا ہے ہمارے ارادے کا پتہ چلنے پر وہ غیر ضروری تواضع اور تکلفات میں پڑ جائیں، بلکہ عین ممکن ہے وہ ہمیں پھر کسی دن کے لیے ٹال دیں، جبکہ مجھے تو آج اور ابھی جانا ہے۔ ان کے جوش و خروش کا ظاہر کرتی لمبی سی تقریر سن کر خرم نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ لیکن جیسے ہی وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے خرم صبر نہ کر سکا اور عین ان کے سر پر پہنچ گیا۔ پھر کچھ بات بنی ڈیڈ خرم کی اتنی بے قراری پر دونوں ہی معنی خیز انداز میں مسکرانے لگے۔ بتائیں نا، خرم چڑ گیا ان کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھتے ہوئے۔ بھئی کیا بتائیں، اپنی بات ان کے آگے رکھ کر آ گئے ہیں، اب کچھ دن تو لگیں گے انہیں سوچنے میں۔ بیٹی اتنی بھاری تو کسی پر بھی نہیں ہوتی کہ سنتے ہی ہاں کر دیں، اور اگر زیادہ غور و فکر کرنے والے لوگ ہوئے تو مہینہ بھی لگ سکتا ہے۔ فرقان حسن نے ایک جاندار کہکا لگانے کے بعد کہا تو خرم صرف انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ وہ دونوں جس قدر خوش نظر آ رہے تھے اس سے اتنا تو ظاہر تھا کہ وہاں جا کر انہیں مایوسی نہیں ہوئی۔ پھر بھی خرم نے ان کے چھیڑنے کی پرواہ کیے بغیر دو ٹوک پوچھ لیا، اور نمل کیسی لگی آپ دونوں کو؟ اب کی بار دونوں جواب دینے کے بجائے اسے گھورنے کے انداز میں دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ خرم کچھ ٹھٹک سا گیا۔ فرض کرو اگر ہم کہہ دیں کہ بالکل اچھی نہیں لگی تو کیا تم اسے چھوڑ دو گے؟ مسز فرقان نے تھوڑا ڈپٹنے والے انداز میں کہا۔ جی، خرم کی سمجھ میں نہ آیا کہ جواب اسے پریشان دیکھ کر مسز فرقان کھلکھلا کر ہنس دیں اور کہنے لگیں، اتنا ٹینس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری پسند یقیناً اچھی ہی ہوگی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ نمل سے ملاقات نہیں ہو سکی، وہ گھر پر نہیں تھی۔ کیا تم نے اسے بتایا نہیں تھا ہماری آمد کے متعلق؟ ہاں، وہ ابھی خرم سوچ ہی رہا تھا کہ کیا جواب دے کہ فرقان حسن بول پڑے، بتایا بھی ہو تو بھی نمل شاید نہ رکتی، اس کے گھر کا ماحول کافی پازیٹیو ہے۔ مجھے تو جیسے ہی عظمت خلیل کی ذہنیت کا اندازہ ہوا میں نے فوراً اس رشتے کو تمہاری یک طرفہ پسند ظاہر کر دیا۔ یہ کہہ کر فرقان حسن نے نمل کے گھر پر ہوئی تمام گفتگو کا احوال خرم کو سنا دیا اور آخر میں کہنے لگے، نمل نے تمہارا کوئی ذکر نہیں کیا ہے گھر میں، اور مجھے لگتا ہے عظمت خلیل اس معاملے میں اس کی رائے کو زیادہ اہمیت بھی نہیں دیں گے، حالانکہ انہوں نے کہا تو ہے کہ سب سے مشورہ کروں گا، مگر جو تاثرات میں نے ان کے چہرے پر دیکھے ہیں اس سے لگتا نہیں کہ ایسا ہوگا۔ فرقان حسن کا مشاہدہ کافی اچھا تھا، یوں نہ ہوتا اتنا بڑا بزنس چلا رہے تھے، طرح طرح کے لوگوں سے ملتے تھے۔ خرم کی ان کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا،
तो वो इसे संजीदा देखकर माहौल खुशगवार बनाते हुए कहने लगे, नमल को मुतासिर करना काफ़ी है। अजमत खलील का दिल तुम्हें अलग जीतना होगा। घर में अपना हुलिया हर वक्त अच्छा रखा करो। हो सकता है वो हमारी तरह बगैर बताए छापा मार दें। इनके शौक अंदाज पर खुर्रम खुद को मुतमईन जाहिर करने के लिए ज़बरदस्ती मुस्कुरा दिया। असल में वो सोचने लगा था, अजमत खलील का नमल की राय लेना इसके हक़ में बेहतर है या नहीं। अजमत खलील का फौरी तौर पर इस रिश्ते के बारे में कुछ भी सोचने का इरादा नहीं था। एक तरह से इनके पास इतना वक्त नहीं था कि नमल के लिए आए रिश्तों को पर गौर गौस करते। वह इसके पीछे मालूमात कराते फिरते। इन्हें हज़ार काम थे जो इनकी नज़र में नमल की शादी से ज़्यादा अहम थे। नमल की शादी का क्या था, वो तो कभी भी हो सकती थी। अलबत्ता रशीदा को काफ़ी तजस्सुस था कि अजमत खलील ने इस रिश्ते के मुतालिक क्या सोचा है। हालांकि इन्हें यही अंदाज़ा था कि अजमत खलील ने फ़िलहाल इस पर गौर भी नहीं किया होगा, मगर फिर भी इन्हें बेताबी सी हो रही थी। एक तो माँ होने की हैसियत से बेटी के लिए फैलाया गया हर दस्त सवाल इनके लिए अहम था। दूसरे ये कि उन्होंने नमल के मुंह से खुर्रम का जिक्र सुना था। हालांकि नमल ने हमेशा इसकी बुराई में बात की थी, मगर रशीदा के दिल में खुर्रम के लिए कोई मैल नहीं था। वो तो नमल के गुस्से को भी इसका जज्बातीपन कहती थी। वो खुर्रम की बहुत सारी बातों से वाकिफ़ नहीं थी, जैसे कि दोस्तों के सामने नमल से फ्लर्ट करने की शर्त लगाना या नमल को छेड़ने के लिए गुंडे वगैरह भेजना। कम अज़ कम नमल तो यही समझती थी कि सब खुर्रम ने किया है, मगर इसने रशीदा के परेशान होने के ख्याल से इन्हें इन बातों के मुतालिक कुछ नहीं बताया था, वरना इनसे हर बार डिस्कस करना इसकी आदत थी। मगर हज़ार बार बेचैनी के बावजूद अजमत खलील से कुछ पूछ न सकी। तो वैसे ही इनसे बात करना रशीदा को के लिए सुहाने रूह था। और अब तो जब से नमल कनाडा गई थी, वो हर वक्त हरी मिर्चें चबा रहे होते थे। ये तो शुक्र था कि वो इतने मसरूफ़ रहते थे कि इन्हें खुलकर गुस्सा करने का भी मौका नहीं मिलता था। मगर वो जितनी देर भी घर में रहते, रशीदा की जान अजाब किए रहते। इनकी कोशिश होती वो इनके सामने कम ही जाएं, मगर वो इनकी ज़ात से लापरवाह भी नहीं हो सकती थी। अपने खिदमत गुजार फितरत के बाइस मुलाजमों की मौजूदगी में भी इनकी कोशिश होती कि इनका काम खुद करें। नमल इनकी साथी पर चिढ़ती भी थी, मगर इनमें फ़र्क नहीं आता था। इस वक्त भी वो अजमत खलील की चाय इनके सामने रख रही थी जब इनका मोबाइल बज उठा। इतनी सुबह सुबह इब्रार का फ़ोन। अजमत खलील ने बड़बड़ाने वाले अंदाज में कहा तो रशीदा भी चौकन्नी होकर इन्हें देखने लगी। इनका दिल तो वैसे ही हर वक्त खौफजदा रहता था। आप भी किसी अनहोनी का सोचकर वो पूरी तरह इनकी तरफ मुतवज्जा हो गई। वो फ़ोन रिसीव करके कह रहे थे, हेलो, हाँ, वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ, घर पर हूँ, अभी ऑफिस के लिए निकल रहा था। आखिर क्या बात है? लठमार अंदाज में जवाब दे रहे थे, जैसे दूसरी तरफ इब्रार बड़ी तेज़ी से एक के बाद एक सवाल कर रहा हो। मामू, बात जो है वो इतनी शर्मनाक है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, कैसे बताऊँ? इब्रार ने सलाम भी इतने गुस्से भरे अंदाज में किया था कि अजमत खलील ठिठक गए थे। अब इनके मुंह से ऐसी बात सुनकर वो फ़ौरन गंभीर लहजे में पूछने लगे, क्या बात है इब्रार? आप क्या कर दिया नमल ने? रशीदा की सांस रुक गई थी इनके जुमले और जुमले के तर्ज अदायगी पर। मामू, नमल वहाँ सिर्फ और सिर्फ गुलफाम से मिलने और इसे देखने गई है। इब्रार ने ऐसे बताया जैसे ये सुनकर अजमत खलील चौंक उठेंगे, मगर अजमत खलील ने किसी किस्म के रद्द अमल का मुजाहरा नहीं किया। वो तो इब्रार का तनफ़ुस देखते हुए इसकी पूरी बात सुनने के मुंतज़िर थे, जो असल बात से हटकर नमल की तारीफ़ में रज़ाबुल्लिसान हो गया था। आखिर वो इतनी बड़ी कब से हो गई कि बड़ों के फैसले को देखने और परखने निकल पड़ी? क्या साबित करना चाह रही है नमल ये सब करके? आखिर मैंने ये फैसला कुछ सोच कर ही किया होगा। रोमिला मेरी बहन है, कोई सड़क से उठाई ले पालक नहीं, लेकिन नमल ने आपसे जिक्र तक किए बगैर इतना बड़ा कदम उठा लिया। क्या समझती है खुद को? मुझे तो पता है। अजमत खलील को इसकी बात काट कर बोलना पड़ा। वो भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि कोई इन्हें नीचा दिखाए? भले ही नमल के जाने की वजह इन्हें भी इसके जाने के बाद ही पता चली थी और इन्हें भी सख्त बेइज्जती का एहसास हुआ था, मगर ये बात दूसरों को क्यों पता चले कि इनकी औलाद इनकी इजाज़त के बगैर इतना बड़ा कदम उठा सकती है? इस तरह तो इनकी सुबकी हो जाएगी। अब ये कह के उन्होंने अपना भरम तो रख लिया था, मगर इब्रार का दिमाग बिल्कुल ही घूम गया। वो तो चिल्ला पड़ा, क्या आपको पता था? तो यानी वो आपकी इजाज़त से वहाँ गई है? मुझे यकीन नहीं आ रहा मामू, आप इतने बेगैरत कैसे हो गए? ज़ुबान संभाल कर बात करो इब्रार। अजमत खलील जलाल में आते हुए बोले। मगर इब्रार पर असर ना हुआ। वो इनमें से भी ज़्यादा तैश में आते हुए बोला,
میں زبان سنبھال کر بات کروں؟ میں ارے ماموں، آپ کو نمل کے سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوست کی بیوی نے فون کر کے نمل کے بارے میں جو بتایا ہے، اسے سن کر تو دل چاہ رہا ہے اسے گولی مار دوں۔ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ عظمت خلیل کا سرخ ہوتا چہرہ رشیدہ کے ہاتھ پاؤں پھلا رہا تھا۔ ارے رہنے دیں ماموں، آپ تو اتنے ذات خیال ہو گئے ہیں کہ شاید نمل کی حرکت کا سن کر بھی آپ کہہ دیں مجھے پتا ہے۔ ابرار، تمیز سے بات کرو اور صاف صاف کہو کیا کیا ہے نمل نے؟ عظمت خلیل چیخ کر بولے، نمل وہاں جا کر میرے دوست کے ساتھ اتنی بے تکلف ہو گئی ہے کہ اس کی بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ فون پر اتنا رو رہی تھی کہ میں تو آپ لوگوں کو خاندانی سمجھتی تھی، عزت دار اور شریف گھرانوں کا سمجھتی تھی، اور آپ کی کزن نے آتے ہی میرے شوہر کو اپنے اداؤں کے جال میں پھنسایا ہے کہ وہ اس کے پیچھے اس کی حمایت میں بول رہے ہوتے ہیں۔ جعفر کو تو میں نے فون کر کے خوب سنائی ہے، میں اسے کیا سمجھاتا اور وہ کیا نکلا، لیکن نمل کو قابو میں رکھنے کی باعث کی سخت ضرورت ہے۔ عظمت خلیل بے چینی سے ابرار کی بات سنے گئے۔ یہ بات نہیں تھی کہ انہیں اپنی بیٹی پر بڑا مان تھا یا بھروسہ تھا، لیکن ان لوگوں کی پہچان کافی تھی، اس لیے نمل سے کئی نظریاتی اختلاف ہونے کے باوجود وہ انہیں اتنا ضرور یقین تھا کہ کافی اصولی قسم کی لڑکی ہے اور اس قسم کے خرافات میں نہیں پڑتی۔ خرم اس کے ساتھ پڑھتا تھا، پھر بھی انہوں نے فوراً یقین کر لیا کہ خرم کا یک طرفہ فیصلہ ہے، کیونکہ اپنی تربیت پر بھروسہ نہ صحیح کام کیا نہیں، اس پر بھروسہ کیا کرتے۔ اپنے تجربے پر انہیں بڑا مان تھا، اور نمل اس کی ماں کے لہجے ان کی حتمی رائے یہی تھی کہ چاہے انہیں پھٹکار دیا ہو، یہ خاندانی اقدار کی پاسدار ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی جو انہیں اس کی نظروں میں گرا دے۔ ایسے میں نمل کے لیے کہنا کہ اس نے ایک شادی شدہ مرد اور ایک بچے کے باپ کو اداؤں کے جال میں پھانس لیا ناقابل یقین تھا۔ تمہارے دوست کی بیوی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ورنہ ماموں بس کریں، جو میں نے سنا ہے نا، اسے سنانے اور سننے کے لیے پتھر جیسا کلیجہ چاہیے۔ میری دوست کی بیوی ڈاکٹر ہے، اس کا دماغ خراب نہیں ہے جو بلا وجہ ایسی باتیں کرے۔ کچھ دیکھا ہے اس نے، تبھی ایسا کہہ رہی ہے۔ ابرار، میرے ضبط کو مت آزماؤ، اتنی بکواس کرنے کے بجائے صاف صاف بتاؤ ہوا کیا ہے۔ عظمت خلیل بری طرح تپ کر بولے تو دوسری طرف ابرار بھی بنائے ہوئے لہجے میں بولا، نمل جب جعفر کے ساتھ ایئرپورٹ سے گھر گئی، اس کی فیملی گھر پر موجود نہیں تھی، پوری رات دونوں گھر میں اکیلے رہے ہیں۔ عظمت خلیل کو لگا کوئی بم ان کے سر پر پھٹا ہو، اتنا زوردار دھماکہ تھا کہ وہ سر سے پیر تک ہل گئے تھے۔ اب آپ خود بتائیں، یہ سب بھلا کون سی عورت برداشت کرے گی؟ اگلے دن جب وہ ڈیوٹی سے واپس آئی تو اس نے جعفر اور نمل کو اتنا بے تکلفی اور دوستانہ انداز دیکھا، وہ بھڑک اٹھی۔ ایسے میں بجائے اس کے کہ نمل کو شرمندہ ہوتی، اس سے معافی مانگتی، وہ اسے باتیں سنانے لگی۔ وہ بیچاری روتی ہوئی گھر چھوڑ کر چلی گئی، مگر جعفر کے سر پر نمل کا جادو اتنا چڑھا ہوا تھا کہ اس نے بیوی کو روکا تک نہیں۔ عظمت خلیل کے کان ایسے جھنجھنا رہے تھے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر ابرار کو ان کی حالت کا اندازہ لگائے بغیر نان سٹاپ بولے جا رہا تھا۔ رشیدہ دم بخود کھڑی عظمت خلیل کو دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ وہ یہ تو سمجھ گئی تھی کہ ابرار نمل کے متعلق کچھ کہہ رہا ہے، کچھ ایسا جو بہت برا اور غلط ہے، لیکن جو ابرار کہہ رہا تھا وہ رشیدہ کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ جب سے میں نے یہ سب سنا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے خودکشی کر لوں، آخر نمل ہم سب کی عزت ہے۔ ماموں، آپ نے ایک جوان لڑکی کو اتنی دور تن تنہا کیا سوچ کر بھیجا تھا؟ یہ دیکھنے کے گلفام رومیلا کے قابل ہے یا نہیں؟ اب آپ خود سوچیں، کیا نمل کسی کے قابل رہی ہے؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ فرض کر لیں کہ ان دونوں کے بیچ کچھ نہیں ہوا، تو نمل کا رویہ اس سوچ میں حائل ہو رہا ہے جعفر کی بیوی نے جب اتنا بڑا الزام اس پر لگایا تو اس میں سچائی تھی یا نہیں؟ نمل کا خود اس کا اندازہ ہوئے بغیر فوراً واپس آ جانا چاہیے تھا، مگر وہ بے شرم اور بے حیا تو ابھی تک وہیں رہ رہی ہے۔ جعفر کی بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی، مگر وہ جعفر کو چھوڑ کر نہیں آ رہی۔ ابرار ایک ساتھ چیخی جا رہا تھا۔ وہ نمل کا فون نہیں ملا تھا، ورنہ اس سے بھی زیادہ گرے ہوئے انداز میں وہ نمل پر اپنی بڑاس نکالتا۔ اس نے جعفر سے بھی ایسی ہی بات کی تھی، اسے کچھ بولنے نہیں دیا تھا، تو وہ ویسے بھی کچھ جعفر نے کہا تھا۔ ابرار نے اس پر کون سا یقین کیا تھا؟ جعفر نے تو اسے بتایا تھا اس کی بیوی کی عادت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھر چھوڑ دینے کی۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کو بورڈنگ بھیج دیا ہے، مگر سمرین میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔
ابھی بھی موڈ ٹھیک ہونے پر وہ خود ہی لوٹ آئے گی، اسے مہمانداری وغیرہ سے سخت چڑ ہے۔ میں نے یہ سارا ڈرامہ اس لیے کیا ہے تاکہ میں آئندہ کسی کو گھر نہ بلاؤں، ورنہ وہ خود بھی جانتی ہے میں اس قسم کا نہیں ہوں کہ مجھ پر شک کیا جائے۔ اور نمل کو تو تب سے ہوٹل میں رہ رہی ہے، وہ بھی اس لیے کہ اسے سیٹ نہیں ملی، ورنہ وہ فوراً واپس آ جاتی۔ اسے جو فلائٹ ملے گی اس میں 2 دن لگ جائیں گے پاکستان پہنچنے میں، مگر عمران نے اس کی ساری باتیں سنی انسنی کر دیں۔ بھئی وہ تو بس روایتی غیرت مند بھائی کی طرح بس نمل کو قتل کر دینا چاہتا تھا، جبکہ عصمت خلیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ اتنی بڑی بات اپنی بیٹی کے متعلق سن کر بھی انہیں بیٹی کی فکر نہیں ہوئی تھی کہ جانے ابرار کا دوست کیسا تھا، تو وہ ان کی بیٹی کو اب خالی گھر میں لے گیا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اب بھی اسے واپس نہیں آنے دے رہا۔ انہیں بس یہ تشویش تھی کہ اب ابرار سے ایسا کیا کہیں کہ ان کا دامن صاف ہو جائے۔ یہ تو وہ کہہ چکے تھے کہ نمل ان کی اجازت سے گئی ہے، اب اس بات سے تو مکر نہیں سکتے تھے۔ پھر کیا صفائی نہیں کہ ان کا نمل کو بھیجنا کوئی غلط فیصلہ نہیں تھا۔ بہت سوچنے پر بھی جب ذہن سے کوئی اچھا بہانہ بنانے کے قابل نہیں ہوا تو انہوں نے جھنجلا کر کچھ کہے بغیر فون بند کر دیا اور اپنی بے بسی کو شدت سے محسوس کرتے دل ملا کر کھڑے ہو گئے۔ رشیدہ جو فکر مندی سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی، ان کے انداز دیکھ کر ڈر کے مارے کچھ پوچھ ہی نہ سکیں، مگر وہ سامنے ہی تو موجود تھیں۔ عصمت خلیل کی جیسے ہی ان پر نظر پڑی، ان کا چڑھا ہوا پارا ہر حد پھلانگتا بالکل ہی ٹوٹ گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ رشیدہ کے منہ پر مارا تھا کہ رشیدہ ویل چیئر پر ایک طرف کو لڑک گئیں۔ اتنا زوردار ہاتھ تھا اور وہ اتنے غصے میں اٹھا تھا کہ رشیدہ کا پورا جبڑا ہل کر رہ گیا۔ ایک تھپڑ مار کر عصمت خلیل کے احساس بے بسی میں ذرا سی کمی آئی تھی۔ وہ تو خود کو تھوڑا بہتر محسوس کرنے لگے۔ ابرار کے سامنے بولنے کی جو صلاحیت سلب ہو گئی تھی وہ دوبارہ بحال ہو گئی اور وہ رشیدہ پر برس پڑے۔ خود ابرار کی کہی ایک ایک بات دہرانے لگے۔ رشیدہ ان کی بات سن کر سفید پڑ گئیں۔ وہ زوردار تھپڑ اور عصمت خلیل کا شدید ترین غصہ کچھ بھی یاد نہیں رہا، اور کچھ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے سنا تھا۔ اسے سننے کے بعد ہر چیز ثانوی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ آج سے کئی سال پہلے جب وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویل چیئر کی محتاج ہو گئی تھی، تب انہیں لگا تھا کہ زندگی میں اس سے بڑا نقصان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب آئندہ زندگی میں جتنے مسائل آئیں وہ سب ایک ساتھ سب کچھ بھی نہیں ہوں گے، مگر اتنے سال بعد ان کی سوچ نے کروٹ لی تھی۔ آج جو صدمہ انہیں پہنچا تھا، ان کے سامنے انہیں اپنی طویل عرصے کی اپاہج زندگی بھی کچھ نہیں لگ رہی تھی۔ پہلی بار عصمت خلیل کے چیخنے کا اور بگڑنے کا ان پر اثر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ سن ہی نہیں رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی اور اس کی کل کائنات تھی۔ اس کا چہرہ ان کا گھوم رہا تھا اور وہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھیں۔